بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی الصبر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رب کائنات کا فضل و کرم 15 رمضان المبارک 1438 ہجری 11 جون 2017 عیسوی، اور ہم آج خلاصہ پڑھ رہے ہیں 16ویں پارے کا۔ اس سے پہلے کہ میں 16واں پارہ شروع کروں، میں آپ کو بتا دوں کہ 16ویں پارے کا آغاز سورہ کہف کی کچھ آیات سے ہو رہا ہے، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 قصے بیان فرمائے، جن میں سے آدھا قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا 15ویں پارے میں ہے اور باقی 16ویں میں ہے۔ ہوا یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ الہ العالمین، انسان ہے نا، ذہن میں بات آ جاتی ہے، قرآن کہتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر بھی کوئی جاننے والا ہوتا ہے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ہر شیر کو سوا شیر ہوتا ہے۔ تو پوچھا مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم و حکمت جاننے والا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک آدمی ہے۔ اب یہاں ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے، بعض بدبخت صوفی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام نمبر 1 تو ولی ہیں، نبی نہیں۔ صوفیوں کی یہ بات غلط ہے، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولی کا مرتبہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ صوفیوں کا عقیدہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بابے جو ہیں نا، ان کے پاس نبیوں سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نبیوں کے پاس علم آتا ہے جبریل کے ذریعے، ولیوں کے پاس علم آتا ہے ڈائریکٹ دل پر۔ فراڈ اپنا ہے نا، دھوکہ، اس کو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اب میں کہوں کہ میں نے براہ راست اللہ سے روایت کیا ہے تو آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، وہ ظالم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بابا جی خضر ابھی تک زندہ ہیں، اس کا کوئی ثبوت کسی کے پاس موجود نہیں۔ قصہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ایسا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تم نہیں سیکھ سکتے، بڑی قیمتی بات ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ تمہاری طبیعت ہے جلد بازی والی، اور علم سیکھنے کے لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہماری پاکستانی قوم کو بات سمجھنی چاہیے۔ فٹافٹ جلد بازی کا دور ہے، فاسٹ فوڈ کا۔ بعض چیزیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں وقت مانگتی ہیں۔ تو قصہ مختصر چل پڑے اور پوچھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا خضر علیہ السلام نے کہ اگر میرے ساتھ چلو گے تو سوال نہیں کرنا۔ چل پڑے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی کو توڑ دیا۔ کہا بزرگو یہ آپ نے ظلم کیا، اچھی خاصی کشتی کا بیڑا غرق کر دیا۔ کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ چپ رہنا۔ کہا اب نہیں بولتا۔ آگے چلے، ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، بابا جی نے اس کو مار دیا۔ کہا بزرگو آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی۔ کہا میں نے تمہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے۔ کہا معافی چاہوں گا۔ آگے گئے تو ایک بستی میں داخل ہوئے اور کہا کہ آپ بستی والوں ہماری کچھ مہمان نوازی کرو۔ انہوں نے کہا جاؤ کام کرو، جا کے تم کون ہو، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں۔ بستی سے باہر نکلنے لگے، ایک دیوار گر رہی تھی۔ کہا موسیٰ چلو اس دیوار کو بناتے ہیں۔ دیوار بنا لی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بابا جی یہ بستی والے اتنے خشک، اتنے سڑیل اور اتنے کنجوس لوگ ہیں، ہمیں انہوں نے کھانے کو کچھ نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار بنا دی۔ کہا بیٹا بس، اب یہاں سے آگے تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کہا کس لیے؟ کہا 3 دفعہ تم نے سوال کیا، میں نے تمہیں کہا تھا تم نے سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پلٹنے لگا، کہا سنو، وہ جو کشتی میں نے توڑی ہے نا، اس کی ایک وجہ تھی کہ آگے ایک بادشاہ تھا،
ہر سلامت کشتی کو توڑ دیتا تھا، وہ غریبوں کی کشتی تھی، میں نے اس لیے اس میں نقص پیدا کر دیا تاکہ ان کی روزی چلتی رہے۔ وہ جو بچہ تھا مجھے اللہ نے بتا دیا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کی بدنامی کا باعث بنے گا، میں نے اپنی مرضی سے اس کو نہیں مارا۔ اور جو دیوار میں نے بنائی ہے وہ دیوار بنیادی طور پر 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے والدین نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا، وہ دیوار نہ بناتے وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ وہ لوٹ کر لے جاتے۔ اور جو اصل بات ہے سمجھنے والی وہ کیا ہے کہ سیدنا خضر کہتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ صرف نبی کہہ سکتا ہے، کیونکہ نبی پر وحی داخل ہوتی ہے۔ اگلا قصہ ذوالقرنین کا ہے۔ ذوالقرنین وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، ٹھیک ہے جی، اور رب کائنات نے اس کو بڑی بہادری بڑی جرأت عطا فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کی مذمت کی ہے اور کیا فرمایا ہے کہ سب سے خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1 نیت اور عقیدے کا درست ہونا، اور عمل کا نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق ہونا۔ سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے، اور سیدہ مریم سیدنا زکریا علیہ السلام کی سالی کی بیٹی تھی، یہ بات یاد رکھیے۔ ابھی یہ پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ان کی والدہ نے نظر مان لی کہ میرے پیٹ میں آنے والا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ بچہ پیدا ہوا لیکن وہ لڑکی تھی، قوم میں اختلاف پڑ گیا اس کی کفالت کون کرے گا، ٹاس کیا گیا، قرآن اندازی کی، سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکلا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سیدہ مریم جوان ہوئی، اللہ کا فرشتہ سامنے آیا اور کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ایک کنواری ہوں۔ کہا یہی تو رب کائنات کا کمال ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، عیسائی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم یہ درخت ہے کھجور کا، اس کو ہلکا سا ہلاؤ تمہارے اوپر تر کھجوریں گریں گی۔ 25 دسمبر سردیوں کو آتا ہے، کھجوریں سردیوں میں نہیں پکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گرمیوں کے موسم میں پیدا ہوئے۔ قوم نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ سیدہ مریم نے اشارہ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی بالکل نو مولود تھے بول اٹھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، رب کائنات نے مجھے رسول بنا دیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی رسول تھے۔ آگے کی داستان آگے بڑھتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اپنے والد کو نصیحت کرتے ہیں، والد مانتا نہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، ان کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر رب کائنات نے کیا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، دیگر انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا ان کے بعد لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ رب کائنات نے بیان فرمایا ہے اس کے بعد کہ جنت کس کو ملے گی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقوی اختیار کریں گے۔ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی کہ میں پیدا ہوا، مر جاؤں گا، مٹی بن جاؤں گا، جب میں مٹی بن جاؤں گا تو میں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ شیطان کافروں کو کس انداز سے گمراہ کرتے ہیں، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی بنیادی دلیل ہی یہی ہے کہ ہم جناب ان اپنے معبودوں کو اللہ کے نزدیک سفارشی بناتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ اپنی شفقت اور رحمت کا سلوک کریں گے، اور اس قرآن کو رب کائنات نے آسان بنا دیا۔ سورہ طٰہٰ رب کائنات نے اس کے شروع میں ہی یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وجودی طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، علمی طور پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہیں۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کس انداز سے شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، بیٹی کی شادی کر دی انہوں نے، لے کر نکلے، سامنے کوہ طور آ گیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوئی، رب کائنات نے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، فرمایا میرا بھائی میرا وزیر بنا دیجئے، میری زبان کو اے رب کائنات درست کر دیجئے۔ فرعون کے ساتھ مناظرہ ہوا، یہ ساری کی ساری داستان پیچھے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد یہ قصہ لمبا آگے چلتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو پھانسی دینے کی کوشش کی، سولی چڑھانے کی کوشش کی، کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کر دی، بگڑ گئی، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب مسلط کر دیا، اور یہ گو پرستی کا سلسلہ وہیں سے چلا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو میرے شریعت سے منہ موڑے گا میں پر اس کو سخت قسم کی سزا آخرت میں تو دوں گا ہی، لیکن دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ قیامت کی نقشہ کشی اللہ رب العزت نے فرمائی، اور پھر آدم علیہ السلام کا وہی قصہ جو پہلے بیان ہوا ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ پھل کھا لیا، نتیجتاً زمین پر اتر گئے، اور زمین پر اترنے کے بعد پھر اللہ نے اختیار دے دیا، چاہو تو نیک عمل کرو، چاہے تو برے اعمال کرو۔ اس سورہ مبارکہ اور 16ویں سپارہ کے آخر میں رب کائنات نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں، اس پر قائم رہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو اللہ فرماتے ہیں انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت جلد آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ 16واں پارہ ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، کل ہم انشاءاللہ 17واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔